السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں تیری روح قبض کروں گا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اسرائیل کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا، بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا تسلیم نہیں کروں گا، اللہ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک موت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ سے کہا، اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ ہے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، ہے میرے خدا میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوئی طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں، ہزار جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی اور اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی حلال دیجیو، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، ہے موسیٰ زمین پر عصا مار۔ عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا اور پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ جانتا ہے، روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ میں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ دریائے تخت الشاہ میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں اور اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہو کر ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، اس بار تم اس میں اتر کر دیکھو تو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو یہ کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سے بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا اور فوراً جان بحق ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر دہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو موسیٰ نے ایک تماچا ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا، ہے موسیٰ تم کو حیات دینا منظور ہے، تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا آخر ایک بار مرنا ہے، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس کی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ آپ کا سننا اور میرا بیان کرنا قبول فرمائے، آمین یا رب۔